We cannot afford tension in this area. Having cooperation from Switzerland in terms of getting a warning system which really would secure Pakistan from natural disasters. ऐसा आईनी एक आना मौजूद है जिसके जरिए 1 साल एक्सटेंशन दी जा सकती है. We cannot afford to waste our resources on fighting wars. Absolutely, we are convinced that we should commit our resources in the well-being of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा. तोशाखाना केस बाकायदा तौर पर काबिल समाअत करार दे दिया गया. मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने आज ये भी फ़ैसला दिया कि 12 जुलाई को चेयरमैन PTI पेश हों. लेकिन सवाल ये है कि 9 मई को अगर पाक फ़ौज पर हमला करने वाले प्लानर्स और अबैटर्स के ख़िलाफ़ अभी तक कुछ नहीं हो सका, दूसरी तरफ ये भी सूरत हाल है कि वही PTI जिसने IMF के साथ मुआहदा तोड़ा था, फिर मौजूदा हुकूमत की IMF के साथ मुआहदे की कोशिशों को सैबोटेज करने के लिए कभी लॉन्ग मार्च किया, कभी अपने सूबाई वज़राए ख़ज़ाना से ख़त लिखवाए, वही PTI अब जो नया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट की हमायत भी कर रही है. तो क्या ये PTI के गिर्द, उनकी सियासत के गिर्द घेरा तंग हुआ है या फिर वो मज़ीद ज़िम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं? असल में IMF के साथ मामला तो फ्रांस में बेहतर हुए थे जब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की वहाँ पर MD IMF मिस जॉर्जीवा के साथ मुलाकात हुई थी. उसके बाद ये पेरिस के सम्राट हैं और पेरिस में ही पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बातें हुई क्योंकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है. कराची में ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं. मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो अर्बन एमरजेंसी का ऐलान भी, रेन एमरजेंसी का ऐलान भी किया और पंजाब में भी, लाहौर में, नारोवाल में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, शेखुपुरा में बहुत सारे लोग बेचारे जाँ भाग हो गए और अर्बन फ्लडिंग के साथ साथ दरिया चनाब में भी शदीद तुग़यानी का ख़तरा है. तो हम मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तो बात करेंगे. आज ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में तैनात फ़्रांस के सफ़ीर एक्सेलेंसी निकोला गैले हमारे रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले हम मुल्की सियासत पर बात करते हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं वफाकी वज़ीर बराए तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब. बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया. मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ. आप हल्के में होते हैं लेकिन वीकेंड पे आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं. सबसे पहले तो ज़रा IMF की बात करता हूँ. मियां रज़ा रब्बानी साबिक़ चेयरमैन सेनेट ने IMF की मीटिंग्स को तो पाकिस्तान की सॉवरेंटी के ख़िलाफ़ करार दिया है, लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन PTI IMF से गारंटी मांग रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन कब होंगे आप गारंटी दें. वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत से पीछे हट रहे हैं. क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? जी, आपके नाजरीन को ये याद कराना चाहूँगा कि IMF की जो नारवा मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, उसका आगाज़ अप्रैल 2019 में जो एग्रीमेंट खान ने दस्तखत किए थे उससे हुआ था, जिसमें पहली दफा नाकाबिल यकीन हमने देखा एक मामला कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात जो हैं वो IMF के एग्रीमेंट का हिस्सा बने. और जो मामलात एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थे लेकिन इनफॉर्मली किए गए, वो ये भी था कि IMF का मुतालबा था कि CPEC की तमाम जो माली बंदोबस्त है वो भी उनके साथ पूरा शेयर किया जाए, जो कि पाकिस्तान ने जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने शेयर नहीं किया था. हालांकि हम 2013 से 16 तक IMF के प्रोग्राम के अंदर थे और हम कामयाबी से वो पूरा 3 साल का प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल किया था. लेकिन वो सारी ऐसी बातें जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से IMF नहीं मनवा सका था, एक उनकी मुदाखलत का दरवाजा खोला. अब भी ये जो सारे इश्यूज हैं वो हैरान कुन है कि चलें अगर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट या दूसरे ममालिक के जो सियासी और उनके इंतजामी इदारे हैं वो आते हैं और अपोजिशन से बात करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की इजाजत से वो बात करते हैं. लेकिन IMF का जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास जाना, मैं अभी तक इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये
کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کا تو دیکھیں لیکن آپ وجوہات کی بات کر رہے ہیں، پھر یہ فرمائیے جو ہے ان کی یہ فرمائیے پھر خان صاحب ایکسپوجر اتنا نہیں ہے کہ وہ یا تو ہونا جی کہ کوئی 50 ارب ڈالر کی وہ امداد دینے لگے ہیں، تو اس سے پہلے وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جی تمام نہیں، لیکن یہ فرمائیے پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خان صاحب کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی پی ٹی آئی نے پھر حمایت کیوں کر دی؟ وزرائے خزانہ نے خلاف خط لکھے تھے، انہوں نے خود آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ وائلیٹ کیا تھا، اب کیوں حمایت کر دی؟ جی دیکھیے، نہیں یہ فراز صاحب ایک ہی جو بیہیویئر ہے اس کا حصہ ہے، وہ اپنے مفادات کی خاطر کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں۔ 2019 میں آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو منی لانڈرنگ کی شک تھی وہ ایگری کر لی، سی پیک کی تمام ڈیٹیلز آئی ایم ایف سے شیئر کر لی، اور حکومت سے نکلنے کے بعد جب انہیں یہ نظر آیا کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو نقصان پہنچانا ان کی پہلی پرائیورٹی بن گیا، پاکستان کا دفاع اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ ان کی ترجیح نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے آئی ایم ایف ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی۔ تو لہٰذا ان کا تو ایک ہی بیہیویئر ہے، اقتدار کے قریب لے جائے یا اقتدار میں رہنے کے لیے مدد کرے، اس کے لیے وہ کوئی بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ آج وہ الیکشن کے لیے آئی ایم ایف سے گارنٹی مانگ رہے ہیں، لیکن میرا بھی آپ سے سوال ہے، کب تک فیصلہ ہوگا؟ حکومت کی مدت آئین کے مطابق 6 مہینے بڑھائی جائے گی یا 1 سال بڑھائی جائے گی؟ جی یہ تو آپ کو پھر غالباً مجھ سے زیادہ معلومات ہیں، کیونکہ ہماری جو آخری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے گورنمنٹ میں وہ یہی ہے کہ انتخابات انشاءاللہ آئین کے مطابق ہوں گے، اور جو 12 اگست کی مدت ہے قومی اسمبلی کی، اس سے چند دن پہلے جو ہے وہ تحلیل کیے جائیں گی اسمبلیاں، اور پھر نومبر کے پہلے 10 دن میں کسی دن انتخابات انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ ابھی تک کابینہ کے سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ جو آپ فرما رہے ہیں، لاسٹ انڈرسٹینڈنگ، یہ وہی ہے جو میاں محمد نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری صاحب کے درمیان دبئی میں ہوئی ہے؟ یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن؟ میں اس سے آگاہ نہیں ہوں کہ دبئی میں کیا گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ بیچ میں عید کی تعطیلات تھیں اور ابھی آہستہ آہستہ ساری معلومات آ رہی ہیں، لیکن جو پی ڈی ایم کی جماعتیں، جو سب جمہوری جماعتیں ہیں، ان سب کی خواہش یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ آئین کے مطابق اپنے وقت پر ہوں، اور اس کی حد جو ہے وہ اگر آپ بالکل کیلکولیٹ کر لیں تو غالباً 10 نومبر جو ہے وہ آخری ہے کہ 10 نومبر باتیں ہو جائیں انشاءاللہ، اور ہوں گے۔ اچھی بات ہے، آپ نے بڑی ری ایشورنس دی ہمیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس کی ایک بریفنگ لی کہ پیش رفت کیا ہے۔ 9 مئی کو پاک فوج پر اٹیک ہوا تھا، جو کبھی نہیں ہوا تاریخ میں، 76 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا۔ ابھی نہ تو کوئی شناخت کا عمل مکمل ہوا ہے، نہ جو مفرور ہیں وہ ہاتھ آئے ہیں، تو یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے سارے عمل کو؟ جی 2 باتیں ہیں، ایک تو بہت سارے حلقوں میں ابھی بھی 9 مئی کے واقعات کو الحمدللہ آپ کی تو انڈرسٹینڈ 9 مئی کے واقعات سیاسی احتجاج کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، وہ اظہار رائے نہیں تھا، وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر، پاکستان کی افواج کے اوپر ایک حملہ تھا، اور ایک ایسی ٹارگٹس کی لسٹ تھی جو باقاعدہ سوچ سمجھ کر بنائی گئی تھی کہ جی جنا ہاؤس کو بھی آگ لگانی ہے، ریڈیو پاکستان پشاور کو بھی آگ لگانی ہے، موٹر وے پہ بھی آگ لگانی ہے، میٹرو بس پہ بھی آگ لگانی ہے، چاگی پہاڑ کے ماڈل کو بھی آگ لگانی ہے، کراچی میں گاڑیوں کو بھی آگ لگانی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ ڈیمیج اپنے شہیدوں کی ہمیں جو ہے وہ بے حرمتی بھی کرنی ہے۔ تو یہ سوچ سمجھ کر سادی، یہ کوئی آج خود نہیں اٹھا تھا عوامی ریلا جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا، تو یہ ابھی بھی کچھ لوگ اس کو یہ مارجن دینا چاہتے ہیں، اور یہ بالکل آپ نے درست سوچ سامنے رکھی ہے کہ یہ حکومت پنجاب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو پروسیکیوشن ہے اس کو تیزی سے کریں، اور جہاں جہاں عدالتوں کی اجازت سے کیس جانے ہیں ملٹری کورٹس میں، وہ ملٹری کورٹس میں بھیجے جائیں۔
آپ چونکہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، وزیر تجارت بھی رہے ہیں، میں ضرور یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بڑے واضح طور پر کہا ایک بار پھر کہ پاکستان اس خطے میں تمام تنازعات ختم کرنا چاہ رہا ہے. پھر وزیر اعظم صاحب کی ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے وزیر خارجہ کی زیر قیادت، جو بھارت میں ورلڈ کپ میں کرکٹ ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کرے گی. تو امن کے لیے کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی، امن کے لیے امید کی کرن تو پاکستان میں تو ہمیشہ یہ سورج امن کا چمکتا ہے، لیکن سارا ایشو ہندوستان میں جب نریندر مودی کی حکومت 2014 سے جو قائم ہے، ان کی جو مستقل ایک جارحانہ اور جنگ انگیز جو سٹینس ہے، اس سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کو بھی پوری دنیا میں نقصان پہنچ رہا ہے اور ان کو بھی اپنی فورن پالیسی مینج کرنے میں پرابلم آ رہی ہے. لہٰذا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ شہباز شریف صاحب نے درست سٹینس لیا ہے کہ ہمیں اپنے خطے میں جہاں جہاں بھی ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ایشوز ہیں انہیں ہمیں حل کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں حل کیے بغیر جو اصل مقصد ہے کہ پاکستان میں رہنے والے اور جو ریجن میں رہنے والے غریب ہیں ان کی تو زندگی میں تبھی بہتری آئے گی کہ اگر یہاں تجارت بڑھے گی، ٹرانسپورٹ بڑھے گی، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ہوگی، تو مقامی طور پر جو کوالٹی آف لائف ہے یا زندگی کا معیار ہے جو وہ بہتر ہوگا. یہاں تو اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ہے یہ جو ہماری خواہش اور کوشش ہے، اس کی جب تک ہندوستان کی طرف سے کوئی سنجیدہ طور پر اس کا جواب نہیں آتا تو اس وقت تک تو یہ ایک ہماری خواہش ضرور ہو سکتی ہے. ہم نے ایران سے اپنے معاملات کو بہتر کیا ہے، وقت کے ساتھ کچھ افغانستان کے ساتھ بھی بہتر گفتگو ہوئی ہے، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کا بیڑا غرق کیا تھا، اس کو ہم نے مربت کیا ہے، ریپیئر کیا ہے. وہاں پاکستان کے بارے میں اب بہتر کانفیڈنس ہے. پچھلے ایک سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ چین نے بارہا جو ہے موقعوں پر ہماری مدد کی ہے. تو چین کے معاملے تک، افغانستان اور ایران کے معاملے تک تو کچھ نہ کچھ ہمیں چین میں زیادہ بہتری ہے، دوسری مغرب کی طرف بہرحال کچھ پیش رفت ہوئی ہے. لیکن جب تک ہندوستان کی طرف سے ایک سنجیدہ سٹیپ فارورڈ نہیں آتا تب تک تو خطے کے معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار پایا ہے. جی، تو توشہ خانہ کیس تو ہمیشہ سے ہی قابل سماعت تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ نعرہ لگاتے تھے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے، جب ان پر بارے ثبوت آیا تو انہوں نے کوئی درجنوں نہیں سینکڑوں درخواستیں مختلف عدالتوں میں داخل کر دیں، تاخیری حربے استعمال کیے، اور مستقل خان جو ہیں انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مشکل کا باعث ہے. تو لہٰذا وہ اس سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. کبھی ایک عدالت میں جاتے ہیں، کبھی دوسری عدالت میں جاتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، لیکن بالآخر انہیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ تحفے جو انہیں ریاست پاکستان کے ایک عہدیدار کی بنیاد پر دیے گئے اور جسے انہیں یہ ضرور قانون اجازت دیتا تھا کہ وہ اس کو لے کر اپنے پاس رکھ سکیں ایک اعزاز کے لیے، ان تحفوں کو جو ریاست پاکستان کی عہدیدار کی حیثیت سے دیے گئے ان کا کاروبار وہ انتہائی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی اور لوکل ہماری توشہ خانہ پالیسی کے حوالے سے بھی انتہائی مذموم اور غیر قانونی ہے، اور اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا. جواب دینا پڑے گا، یقیناً جواب دینا پڑے گا خان صاحب. اس لیے عدالت نے بھی اب قابل سماعت قرار دے کر انہیں 12 جولائی کو طلب کیا. بہرحال بہت شکریہ وفاقی وزیر برائے توانائی انجینئر خرم دستگیر خان صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان میں تعینات فرانس کے سفیر عزت مآب جناب نکولا گیلے ہمارے روبرو ہوں گے، موسمیات کے حوالے سے، IMF کے حوالے سے، پاکستان فرانس تعلقات کے حوالے سے، پاکستان یورپین یونین تعلقات کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. موسم نے تیور بدلی ہے تو میں ضرور موسم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اور عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے. پیرس میں یعنی فرانس میں حالیہ دنوں میں عالمی سربراہی کانفرنس بھی ہوئی جس میں وزیر اعظم پاکستان شریک ہوئے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے
हमारे रूबरू हैं पाकिस्तान में तैनात फ्रांस के सफ़ीर हिज एक्सेलेंसी Nicola Galey. Excellency, thank you very much for sparing time. Thank you for having me. Paris Summit provided an opportunity for the world leaders to talk on climate. It was a big gathering. Prime Minister of Pakistan was also there. How to make the world fulfill its commitment at these summits? Well, that's a very important question, and that was exactly the objective of the summit, which, as you said, was a big gathering with more than 40 heads of state and government in Paris. As you remember, in 2015, there was already an important major event in Paris regarding climate change, the so-called Paris Agreement. And after many years, it appeared that although everybody had agreed to this accord, the implementation needs certainly to be reviewed, in particular on the financial aspect of it. And as President Macron said in opening this big gathering, no country should have to choose between development and fighting and protecting the planet. Exactly. Although it has appeared to be sometimes a very difficult choice for many countries, in particular developing countries, in particular vulnerable countries, and Pakistan is both. That's why the idea of the president, and I think the idea of all those who came to Paris, was to find solutions. Yeah. How to accommodate those two objectives, which should not be contradictory but complementary, fighting poverty and protecting the planet. So it was not a summit aiming at announcing big contributions, although there were some important announcements, especially from multilateral banks, nearly $200 billion for particularly development and green development. But it was really a discussion between all kinds of players, of course governments, including, as you said, the Prime Minister of Pakistan, but also other kind of stakeholders, businesses, scientists, civil society, international organizations, so that they could put on the table all the aspects, all the challenges they are facing, which are not the same from one continent to another. Prime Minister Shahbaz Sharif also held a meeting with the French President, His Excellency Emmanuel Macron. What is the forward movement in Pakistan's France relationship? Well, as you know, they met already during the UN General Assembly. But before that in New York, during the UN General Assembly in September 2022. And it was, of course, a very positive meeting and very good opportunity for the President and the Prime Minister to meet. But unfortunately, it was just after the tragic floods you had in Pakistan the months before. And as you may remember, on this occasion, the President and the Prime Minister announced this Geneva, well, at the time it was not for sure in Geneva, but this international conference to help and support Pakistan. And the conference was held, as you know, in Geneva in last January. It was a very successful event for Pakistan. A lot of solidarity was shown, and a lot, in this case, of concrete contributions, including from France. But also, and obviously, they discussed bilateral relations, which have been very much improving in the last 18 months, I would say, through a lot of cooperation that have been renewed or relaunched. I'm thinking of many different fields. In the field of agriculture, for instance, Pakistan is one of the largest milk producer, and how to improve this industry, how to make products from milk, is something that French industries have some experience in. You may have heard of our, cheeses, for instance. And this is exactly the kind of very practical cooperation we would like to have in the economic field, associating governments, of course, but also companies. We have very big companies in the agri-food sector. And that I'm working very much on this, both with the federal government and also with some provincial government in Pakistan. I would like also to mention the number of Pakistani students who had become very limited, very low in the last years, but now it's increasing a lot thanks to many additional scholarships that we're offering to Pakistani students, and also through the EU program called Erasmus Plus. The largest number from Pakistan for this year. Well, France has the largest number of Pakistani students, that's 50, but also Pakistan is the first beneficiary of this program in the world. Erasmus program. Yeah. So that also is very important to, establish links between young people, and that's certainly very promising for the future.
The Paris summit was also very contributive towards Pakistan's economic scenario. Although Prime Minister Shahbaz Sharif also met Saudi Crown Prince and the Prime Minister, His Royal Highness Mohammed bin Salman, then he also met with the Chinese Premier, the German Chancellor. But Prime Minister Shahbaz Sharif's meeting with the MD IMF, Ms. Georgieva, contributed toward the final agreement, which is still, with IMF going on. How, Excellency, you see about the economic situation while sitting in Pakistan, about Pakistan? Well, a lot of important developments have happened since the Paris summit and these meetings, and certainly these meetings between the Prime Minister and Mr. Georgieva have helped a lot. We are very happy that the agreement could finally be reached between Pakistan and the IMF. We supported that very much. They have already done with staff level agreement. Yeah, and then now you have a temporary agreement, which means that the machine and the relationship between IMF and Pakistan is on the best possible track. And that is, of course, very good for Pakistan. You were asking me about the economic situation of Pakistan. It's no secret that it's a difficult situation. And that's why this agreement gives a lot of hope because of the financial contribution it will bring to Pakistan, of course, but also from IMF, but also from other countries, hopefully. And that is also very important in terms of increasing attractivity and confidence in the Pakistani economy. And at the end of the day, to also attract more investors from the rest of the world. So we are very happy that these productive meetings were held in Paris. I understand also there was a phone call after these meetings between the Prime Minister and Mrs. Georgieva. And again, we are very, very happy for Pakistan that the agreement, after many months and weeks and negotiations and sometimes fear of that it would not be conclusive. Finally, we had a success, and it's a collective success. So we are talking about economic situation of Pakistan. Pakistan is already out of FATF, Financial Action Task Force, from grey to no grey area now. And this is something on which we work very well bilaterally with Pakistan. Yeah, exactly. Yeah. And then IMF plan is about to be signed and approved by the executive board. But what about the GSP plus status for Pakistan from the European Union? So that's, of course, a completely different subject, although there can be some interactions. But the GSP plus is a scheme that is that has been signed by the European Union for all its member states and 8 other countries in the world, including Pakistan, which is, again, number one in terms of as a beneficiary country of this GSP plus, and it has considerably increased the exports of Pakistani products to Europe, and particularly in the crucial sector of textile in Pakistan. So we very much hope that because we are at the end of the first program, so a new one has to be agreed between the European Union and Pakistan. The negotiation again is conducted by the European Union and Pakistan, not by member states of the European Union. We very much support a successful negotiation between the two. There is a new element of procedure compared with the first program, which is that the European Parliament now has a role, an important role, because it has to approve the agreement reached by the two parties. So that's, of course, a new element that has to be taken into account. But again, this is extremely beneficiary for Pakistan, for your industries, for your development, for employment in this country, and we fully support a successful negotiation. Welcome back, Nadreen. I will take advantage of your presence, Excellency. Something that happened in the European continent, Wagner Group threatened President Putin but receded. But what do you think, Excellency, will be the impact on European continent, your continent, where Ukraine is already bleeding? Well, as you can understand, I will not comment on internal Russian questions as an envoy in Pakistan. What I can say and state and restate is our very clear position on Ukraine, and these recent events does not affect that by any means. That is, the invasion of Ukraine was
unprovoked, unjustifiable action from Russia that was condemned by an overwhelming majority of member states of the United Nations several times. We are supporting Ukraine and the Ukrainians. We're helping them to protect and defend their country, and we will continue to, to do so as long as necessary, as President Macron said many times, and many of our allies in this regard have said exactly the same way. And also we are very attentive to humanitarian aid. It's not only military aid, because the Ukrainian population is suffering a lot. We also welcomed a lot of Ukrainian refugees in France. And finally, that has been a constant preoccupation for French diplomacy. We are always concerned by fighting against impunity, and we will certainly also support all actions from the international institutions in this regard. Excellency, you talked about various fields of cooperation between France and Pakistan. How to boost further the cooperation between Pakistan and France in diverse fields? Well, I mentioned some examples before, and we are working on this every day here at the embassy with the Pakistani. And you have made a difference, Excellency. The relationship is now upward. Trajectory is going up. Well, thank you very much, but I don't think that one person alone can do this, and it's because also there was a very clear will and willingness from the Pakistani side. It's starting to produce some effects. I mentioned the number of students going, Pakistani students going to France bilaterally or through the Erasmus program. I mentioned this interest we have in agriculture. We certainly have to do more in terms of economic relations. Certainly, as we mentioned before, the economic situation of the country needs to be more attractive for foreign investors. But we are doing what we can as government to convince French companies to invest in Pakistan or to export more to Pakistan, as also we would be very happy to have Pakistani investment in France. At the end of the day, economic relations are between private companies, and even if we can help give information and really show all the potential of this country, a very large population, young population, very talented entrepreneurs and scientists and researchers and business community. A great natural resource, big country. Absolutely. So the potential is there. And our job as government is, of course, to show all this potential to French investors. At the end of the day, the decision is the choice of a company on the basis of their own analysis of the economy, of the economic environment. And this is something, of course, government cannot have an influence on. But we are giving the information, and we are doing that in full cooperation with the Pakistani authorities, also with the Pakistani embassy in Paris. And I have good hope that because we expect an improvement of the economic situation in Pakistan because of this IMF agreement and all the consequences this agreement will have, we believe that the attractivity of the economic environment here will improve, and that will certainly be noted by foreign companies, including French companies. Excellency, you rightly pointed out the investment, attraction of investment. In recent weeks, a high-level investment facilitation council has been constituted here. It already had 2 meetings. This includes Chief of Army Staff of Pakistan, General Asim Munir Sayyid as well. How France or French companies or Your Excellency feels encouraged about such a council to guarantee the continuity, sustainability for more and more investment in Pakistan? Well, I would say that it's precisely for that kind of body to encourage investors, because the fact that I am encouraged or not, it doesn't have a lot of effect on that kind of decision. Message has to be conveyed partly. But if there is a new body with very influential persons, of course, as you mentioned, and that improve the procedures and the environment, the economic environment for investors, that is, of course, very positive, and we will certainly be happy to, cooperate with this body as long as they are interested. Pakistan is already in the pre-monsoon days nowadays.
but the damage is done because of last year rains in the monsoon. They have still not been met, and the commitments made in Geneva conference, they are not fulfilled. How to ensure that the world, the major powers, the major donors, they fulfill those commitments announced at Geneva conference? Well, I would disagree a little bit, saying that they're not fulfilled. They're not entirely fulfilled. Yeah. But after all, it's less than a year. The first good point is that this conference was held, and I recall the circumstances where this conference was decided, in which President Macron participated live. There were a lot of financial commitments from governments, also from international financial organizations, yes, international banks in particular. On the French side, as you may remember, there was a decision to dedicate most of our development aid to Pakistan, and that's about 4 million euros to precisely sustainable development in the perspective, unfortunately, of other events of that kind. God forbid, but that may happen. And as you also may remember, there were two very specific actions from the French government after this floods. Was an immediate humanitarian support, when we brought, of course, a lot of humanitarian aid, but also people came from France, and that France was one of the very rare countries that sent, experts here to Pakistan. And then there is a more long-term action from France. One was what was announced in Geneva, and part of it is now channeled through UN agencies, which are doing an extremely remarkable job here, in particular UNHCR, the United Nations High Commission for Refugees, and the World Food Programme, yes, to which to these two organizations, and there are also some NGOs working in Pakistan, French NGOs. In total, we have given contribution that amount to 10 million euros, and if needed, because we know that it's a long-term process after such a major disaster, we will certainly be ready to consider additional support. That's a very warm welcome announcement or warm welcome commitment, Excellency. Thank you very much for sparing time. नाज़रीन, फ्रांस के सफ़ीर एक्सेलेंसी निकोला गैले की बातचीत आपने सुनी। अच्छी बात है कि वो IMF के मुआहदे के बारे में बड़े पुरुमीद हैं कि इससे पाकिस्तान में ना सिर्फ मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी, बल्कि जो बैरूनी सरमायाकारी है उसके लिए भी अट्रैक्शन और इंसेंटिव पैदा होंगे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।